اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورۃ المسد یا سورہ لہب بھی کہتے ہیں اس کو، یہ کریں گے آج۔ اس کا ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ تبت ٹوٹ جائیں یدا، یدا جو ہے یہاں پہ دونوں ہاتھوں کے لیے ہے۔ ید جو ہوتا ہے ایک ہاتھ، یدا دو ہاتھ۔ ابی لہب، ابو لہب کے، و اور تب، اور وہ ہلاک ہو یا ہلاک ہوا۔ ما نہیں، اغنا کام آیا، ان ہو اس کے، ان کا مطلب ہوگا سے، ہو اس کے، مالہ مال اس کا، کیونکہ اینڈ پہ ہو لگا ہوا ہے تو اس سے یہ مال اور ہو دو لفظ ہیں مل کے، مال اس کا، وا اور ما جو کچھ، کسبا کمایا اس نے، سیصلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات والی، لہب شولوں، لہب جو ہے اس کا معنی شعلے بھی ہوتا ہے، بھڑکتا ہوا بھی ہوتا ہے، تو بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ اور بیوی اس کی، حمالۃ اٹھانے والی تھی، الحطب ایندھن کو، لکڑیاں جو ایندھن کی ہوتی ہیں نا وہ ہے حطب۔ فی میں جیدہا گردن اس کی، جیدی جو ہے وہ گردن کے لیے، ہا اس کی، حبل رسی، من سے، مسد، مسد جو ہوتا ہے یہ بیسکلی جیسے کھجور کی چھال ہوتی ہے نا تو اس سے بنتی ہے، اس کو مسد کہتے ہیں۔ یہاں پہ مونج لکھا ہے لیکن کھجور کی پوس، کھجور کی رسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسکلی یہ۔ چلیں اس کے اب تفسیر کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کا بیک گراؤنڈ سورہ کا، کہ یہ سورہ اترنے کا ریزن کیا بنی، شان نزول جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کیوں اتاری، تو جب تک آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا تو بات ہمیں صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ واحد سورہ ہے قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اسلام کے دشمن جو شخص ہے، کسی اسلام کا دشمن، اس کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، اور کسی جگہ پہ آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملتا، لیکن یہ والی جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس کی مذمت کی گئی ہے بیسکلی۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد بھی مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہیں تھے، لیکن یہ جو دیکھنے کی بات ہے کہ ہر ایک کے بارے میں تو سورہ نہیں اتری، کیونکہ ابھی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مکہ میں بھی مدینہ میں بہت سے لوگ تھے جو تقریباً اتنے ہی لیول پہ آپ کہہ لیں، اتنی انٹینسٹی کے ساتھ نفرت کرتے تھے اور اس میں اظہار بھی کرتے تھے اپنی نفرت کا، لیکن ان کا تو ذکر قرآن میں نہیں اس طرح سے آیا جو ابو لہب کا آیا۔ ایسی کیا ریزن بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے ایک پوری سورہ اتار دی؟ تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا ہمیں جو عربک کلچر ہے وہ ہمیں جاننا پڑے گا کہ عربک کلچر بیسکلی ہوتا کیا ہے، اور وہ کون سے پوائنٹس تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مذمت کی کہ اس کے اوپر پوری سورہ اس کے نام سے اتر گئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ٹرائبل سسٹم تھا بیسکلی، ان کے قبیلے ہوتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ پورا قبیلہ جو ہوتا تھا اس کے اندر جو لوگ ہوتے تھے وہ ایک طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتے تھے، اپنے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پورے جو قبیلے میں جتنے بھی ہوتے تھے نا ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ باہر کے قبیلے کا کوئی آ کر تو اس قبیلے کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ سب کے سب اگینسٹ اس کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو ایک آپ کہہ لیں کہ سپورٹ سسٹم تھا بیسکلی۔ تو ابو لہب جو ہے یہ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، لیکن قبیلہ تو دور کی بات ہے، لیکن یہ تو سب سے پہلے تو ریلیشن شپ ہو گئے نا، قبیلہ تو پھر آتا ہے۔
تو ہوتا کیا تھا اس میں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تنگ کرتا تھا تو پورا کا پورا ٹرائب جو ہوتا تھا یا اس کے سارے رشتہ دار جو ہوتے تھے وہ اس بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے تھے. تو یہاں پر اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن جو ان کے جو چچا ہیں یہ آپ کے اگینسٹ ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو قبیلے کے لوگ تھے، ان کے ٹرائب کے لوگ تھے یا ان کے خاندان کے جو لوگ تھے، وہ مسلم تو نہیں ہوئے، وہ ان کو دیکھ کے اسلام لے کر نہیں آئے، لیکن وہ کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے تو اس کی ہم نے حمایت کرنی ہے. بے شک ہم اس کے ریلیجن پر نہیں ہیں، لیکن وہ مخالف نہیں تھے. جبکہ یہ جو شخص تھا جو ابو لہب جو ہے، یہ تو کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آیا تھا، جبکہ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی اور اس طریقے سے نہیں تھا جو ان کے اگینسٹ ہوتا. اب اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ ایک طرح سے بڑا عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، تو ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں اس عزت کو ایک طرح سے ملیہ میٹ کر دیا، اور وہ بندہ جو تھا وہ ابو لہب تھا جس نے یہ کام کیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، لیکن دونوں میں ڈفرنس کتنا دیکھیں. اب باپ جو عرب کلچر میں جو چچا ہوتا ہے، تایا چچا جو ہوتے ہیں وہ باپ کے برابر ہی ہوتے ہیں، کہ اگر باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ چچا یا تایا جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہو جاتا ہے، وہ پھر بچوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے اپنے بچوں کی طرح. تو یہ اٹ واز عربک کلچر کہ اس میں یہ ہوتا تھا. تو خصوصاً جب یہ کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا. پھر دوسرا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس سے ایک ان کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ اب آپ اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر اعلانیہ کرنے سے منع کر دیا تھا. اس کی ریزن کیا تھی کہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خفیہ طور پہ تبلیغ کریں. خفیہ مینز اپنے بہت قریبی سرکل میں، ایسے لوگوں پہ جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، تاکہ کیا ہو کہ آہستہ آہستہ جب آپ جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اسلام لائیں گے، پھر وہ آگے اور تھوڑا بڑھے گا، سرکل بڑھتا جائے گا، جب تک کہ آپ کے پاس ایک جماعت نہیں بن جاتی تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر پھیلانے کا حکم نہیں دیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑے لوگوں کو دبانا آسان ہے، ایک بڑی جماعت کو ختم کرنا مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک تو وہ تھا کہ سیکرٹ آپ کریں، جب ایک وہ جتھا بن گیا، ایک وہ گروپ بن گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ اب آپ آج سے باہر اعلانیہ کرنا شروع کر دیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سب سے پہلے جب سٹارٹ ہی کریں گے بات تو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ان کو. تو اس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوہ صفا جو ہے اس پہ جا کے بلند آواز سے پکارا. یہ اس وقت کا ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا کیونکہ سپیکرز تو ہوتے نہیں تھے، اور اگر آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ بات اگر کرنی ہوتی تھی یا اعلان کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے لوگ اس پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے اور وہاں سے جا کے ندا لگاتے تھے. تو اس آواز سے ہی لوگ جتنے بھی جو سنتے تھے وہ سب بھاگے ہوئے اس جگہ آتے تھے کہ کوئی اسپیشل اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے پکارا تو وہ سب لوگ اپنا اپنا کام چھوڑ کر فوری وہاں پہنچ گئے کہ دیکھیں کہ کیا امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، کیونکہ جب ان کو آواز آئی کہ کوئی پکار رہا ہے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کس کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ تو اس پہ قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیا۔ تو جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کے پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں فلاں، سارے جو قبیلوں کے نام لے کر کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم بالکل سچ مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا، تو یقیناً ہم اس بات پہ یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پہ قبل کہ اس سے آگے پہلے کوئی بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو لہب ہے اس نے کہا کہ ستیہ ناس ہو جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا یہاں پہ؟ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھینچ مارے۔ یہ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ تو یعنی کہ یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ایک تو اس نے جب پہاڑی پہ گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر اٹھا کر مارنے کی اس نے کوشش کی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس نے ان کی مخالفت میں اگینسٹ ہو گیا ان کے بالکل۔ اب تھرڈ پوائنٹ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی فضیلت نہیں، یعنی کہ اس کو تھا کہ میں اگر اسلام لے آتا ہوں تو مجھے کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو باقی سب لوگوں کو ملے گا وہی تمہیں بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ یعنی کہ وہ اتنا ایروگنٹ بندہ تھا، تکبر اتنا اس میں تھا کہ میں دوسرے لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ زیادہ تر جو لوگ اسلام لے کر آ رہے تھے وہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم کے جیسے غلام لوگ تھے جن پہ بہت ظلم ہوتا تھا، مسکین لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ اسلام لے کے آتے تھے، اور یہ جو تھا یہ ایلیٹ میں تھا۔ جو مکہ کے ایلیٹ لوگ تھے، بہت امیر آپ کہہ لیں، جو چند لوگ تھے، یہ ان میں سے ایک تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا اسلام میں لے کے ہی نہیں آتا جس میں میں دوسروں کے برابر ہو جاؤں۔ 4 پوائنٹ اس میں جو ہے کہ مکہ میں ابو لہب جو تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا، ایسے ہی کہہ لیں کہ نیکسٹ ڈور نیبر، کہ بالکل ایک دیوار تھی درمیان میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ان کے جو ہمسایوں میں لوگ تھے، تو یہ سارے لوگ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے، ہر وقت کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے ان کو تنگ کرنے کا۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ آپ کے اوپر بکری کا اوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتے، لا کے ان کی اوجری جو ہوتی ہے نا وہ پھینک دینی، کبھی گند پھینک دینا، کبھی کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو یہ ہنڈیا پہ غلاظت پھینک دیتے جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان لوگوں سے فرماتے کہ اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ یہ کس طرح کے ہمسائے تم لوگوں کے، اس طرح سے تم لوگ تنگ کرتے ہو۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود کرتا تھا، جو ابو لہب کی بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل جو تھی ابو سفیان کی بہن تھی، ابو سفیان آپ نے سنا ہوگا نام، اس کی بہن تھی، وہ بھی برابر مقابلہ کرتی تھی، اسی طرح کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا۔ اور وہ کیا کرتی تھی، اس نے تو ایک پرماننٹ اپنا ایک طریقہ اپنا لیا تھا۔ کیا کرتی تھی، دروازے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں رات اٹھتی تھی اور آ کے ان کے دروازے کے آگے خاردار جاڑیاں پھینک کے چلی جاتی تھی کہ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ان کے پیر زخمی ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، مطلب اس نے طریقہ ہی بنا لیا تھا کہ یہی کام وہ لگی ہوئی تھی کرنے۔ 5th پوائنٹ اس میں آپ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو تھیں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی تھیں۔
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی. تو جو ابو لہب تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. چنانچہ دونوں کو طلاق دے دی گئی، اور عتبہ تو جہالت میں، یہ بیٹا ہے اس کا، اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں کس چیز کا؟ النجمی اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی، اس کا انکار کرتا ہوں. سورہ نجم کی آیت ہے. اور یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پہ نہیں پڑا. تو یہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ 5واں پوائنٹ یہی تھا کہ یہ ساری ہم ریزنز پڑھ رہے ہیں کہ کیوں ابو لہب کا نام اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ سورہ اتاری. پھر اس میں کچھ احادیث کے آگے تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل بھی بتائی ہوئی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوکا جو نہیں پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدایا اس پہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر کی طرف گیا. تو راستے میں کیا ہوا کہ وہاں پہ درندے آ گئے، اور ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے. اس پہ قافلے والوں نے اپنے سارے اونٹ جو تھے اس کے بیٹے کے سارے ارد گرد جمع کر دیے کہ کوئی اس کو آ کے نہ اٹیک نہ کر سکے. اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو ایک شیر آیا، اونٹوں کے سرکل سے گزر کے ہی جا کے اس نے اس کے بیٹے کو چیٹ پاڑ کھایا سارا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آنا ہوتا ہے عذاب تو ظاہر ہے اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا. 6 پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کے ایک جو یعنی کہ نفرت کا اس کا ایک حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. 2 ہی بیٹے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے کہ میرا بھتیجا ہے، کہ بجائے آپ اس پہ افسوس کریں، یہ اتنا خوش ہوا ہے کہ خوشی میں دوڑتا ہوا قریش کے جو سردار تھے ان کے پاس پہنچا، سرداروں کے پاس، اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گیا. اور اس کی اس حرکت کا ذکر ہم یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو کہ سورہ کوثر کے اندر ہم نے پڑھا تھا. سورہ کوثر اتری تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتاری تھی. 7 پوائنٹ اس میں جو ہے کہ ایک اور کام یہ کیا کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یہ آپ کے نا پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ قافلے آتے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قافلے والوں کو تو تبلیغ کیا کرتے تھے. تو اس کو یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اسلام لے آئیں، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے فالو کرتا ہوا جاتا تھا. تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس نے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے اگر آپ ایک اللہ پہ ایمان لے کر آؤ گے. تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص جو تھا وہ کہتا آتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے. تو پوچھا کہ کون ہے وہ شخص، تو کہا ابو لہب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہیں تو نہیں پتا پیچھے کون آ رہا ہے. تو یہ پیچھے پیچھے یہ بولتا آتا تھا کہ لوگوں اس کی بات کا یقین نہ کرنا، یہ تو اپنے دین سے بھی پھر گیا ہوا ہے. کہ میں تو ایک طرح سے بتانے کی کوشش کہ سر پھرا ہے، اس سے نا اسے نہیں پتہ یہ تو اپنے دین سے بھی پھرا ہوا ہے، تو اس کی بات پہ بلیو نہ کرنا. پھر 8 پوائنٹ اس کے اندر جو ہے کہ نبوت کا جو 7واں سال تھا اس میں کیا ہوا کہ قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم بنی المطلب کا ایک طرح سے ڈیفینڈ کیا ان کو. اور آپ کو بھی اگر سیرہ کبھی پڑھی ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ شیب ابی طالب کا ایک واقعہ تھا کہ جس میں یہ سب کے سب لوگ جو تھے اس میں ایک طرح سے محصور ہو کے رہ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کا پورے جو قبیلے کے لوگ تھے تو محصور اس طرح سے پھر ہو گئے. تقریباً
باقی سارے خاندان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپورٹ میں وہاں چلے گئے کہ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے، ہمارے قبیلے کا بندہ ہے. اور اتنی آزمائشیں تکلیفیں وہاں پہ آئیں کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بالکل ختم کر دیا. اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ جو ابو لہب تھا اس نے باقی جو قبیلے والے لوگ، قبیلے کہہ رہی ہیں، جو قافلے کے لوگ، قافلوں کے اوپر لوگ آتے تھے تو اس میں غلہ لے کر آتے تھے، اناج لے کر آتے تھے، مختلف چیزیں لاتے تھے، تو جس سے لوگ خریدتے تھے اور اناج وغیرہ ان سے لیا کرتے تھے. تو اس نے کیا کرنا، ان کو باہر ہی روک دیتا تھا اور جتنا بھی وہ اناج لے کے آتے تھے یہ خود خرید لیتا تھا، کیونکہ بہت امیر بندہ تھا یہ، اور یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی آگے جائے تاکہ وہ بھوکے سب لوگ مر جائیں وہاں پہ. اور 3 سال تک وہ لوگ محصور رہے ہیں وہاں پہ، اور بھوک پیاس کا عالم آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا، کہ کچھ بھی ان کو نہیں ملتا تھا، بلک بلک کے بچے روتے تھے، اور وہ بیچارے خالی ہاتھ جو لینے آتے تھے فوڈ، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ سارا لے کر گودام میں اپنے جمع کر دیتا تھا ابو لہب جو تھا. تو یہ اب تک ہم نے 8 پوائنٹس پڑھے ہیں. یہ حرکات وہ تھیں کہ جن کی بنا پر اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے. تو خاص طور پہ جو ضرورت اس لیے بھی تھی اس سورہ کو نازل کرنے کی کہ مکہ سے باہر کے جو لوگ آیا کرتے تھے حج کے لیے، یا مختلف مقامات پہ لگنے والے بازاروں میں جب لوگ جمع ہوتے تھے، تو ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، کہ آپ دیکھیں کہ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کا سگا چچا ہے، اور وہ آپ کے پیچھے لگ جاتا تھا اور وہ آپ کے اگینسٹ بولنا شروع کر دیتا تھا، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ باہر سے آتے تھے جو نہیں جانتے تھے ان سب کو، تو وہ جب لوگ آ کے یہ بات سنتے تھے کہ یہ اپنا چچا ہو کر اپنے بھتیجے کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ عرب ٹریڈیشن کیا تھا کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ وہ کھلم کھلا دیکھتے تھے کہ ایک بھتیجا ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، چچا اس کو اوپوز کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی اپنے کلچر میں. اور وہ پھر یہ کہتے تھے کہ اگر چچا اپنے بھتیجے کے اگینسٹ بول رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی، پھر تو ایسے تو چچا اگینسٹ کبھی بھی نہیں جا سکتا. تو لوگ بھی بدظن ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس بندے کی اصلیت کیا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر، اور وہ نہ صرف یہ کہ اچھا جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اب اس میں چونکہ نام ہی اس بندے کا آ گیا ڈائریکٹ، اب وہ پورے مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر تو پوری سورہ نازل ہو گئی ہے. تو وہ بندہ غصے میں آ گیا، بہت زیادہ آنا ہی تھا، ظاہر ہے اس کا نام لے کے پوری ایک سورہ اتر گئی ہے، اور اس نے اول فول جو تھا بکنا شروع کر دیا. اس سے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول جو ہے وہ اب ٹرسٹیبل نہیں، آپ اس کے باتوں پہ یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے پوری سورہ اس کے اوپر نازل کر دی کہ یہ صرف اور اپنے جو بھتیجے کی دشمنی میں پاگل ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتا پھر رہا ہے. تو اب اس کی پہلی ہم آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت جو ورڈ ہے یہ کہتے ہیں ٹوٹنا، خسران بھی کہتے ہیں، یعنی کہ نقصان ہونا بہت بڑا، برباد ہونا. تو ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، و تب اور وہ نامراد ہو گیا یا برباد ہو گیا. تو یہ جو لہب ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، سورہ ہی اس کے نام پہ ہے، مسد بھی کہتے ہیں سورہ کو، لہب بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں. تو یہ شخص جو ہے اس کا نام جو تھا وہ لہب نہیں تھا، اس کا اصل نام جو تھا عبدالعزیٰ تھا. عبدالعزیٰ، عزیٰ آپ کو پتہ ہے کیا چیز تھی؟ بت. عزیٰ ایک بت تھا، بہت بڑا بت تھا جو مکہ میں رکھے ہوتے، تو اس کے نام پہ اس کا نام تھا. لہب جو ہے وہ اس کی کنیت ہے، بیسیکلی لقب کہہ لیں آپ. تو ابو لہب اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت سرخ سفید تھا، اس کا رنگ ایسے سرخ ہوتا تھا، بہت خوبصورت بھی تھا وہ بندہ، جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے چیکس جو ہوتے تھے ریڈ ہوتے تھے. تو یہاں پہ اس نام کی بجائے اس کی کنیت جو اللہ تعالیٰ نے
یعنی کہ دیکھیں اس کا نام تھا عبدالعزیٰ، تو یہ سورہ عبدالعزیٰ کے نام سے آنی چاہیے تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت کا نام پک کیا۔ ایک تو اس میں بتاتے ہیں کہ ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتنی مقدس کتاب ہے کہ یہ اس کے شان نہیں تھا کہ آپ ایک یعنی کہ بت کے نام پہ، جو ایک شرک ہے، بت کے نام پہ آپ قرآن میں اس چیز کا ذکر کریں۔ ایک تو اس میں بتایا کہ یہ ریزن ہے اس کی کہ یہ ایک مشرکانہ نام تھا، تو قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اس نام سے اس میں ڈالا جائے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ تر یہ بندہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھا، اپنے اصلی نام سے اتنا مشہور نہیں تھا جتنا وہ کنیت کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے اب ہمارے میں بھی آپ دیکھیں بعض اوقات ہم نک نیم ہوتے ہیں خاندان میں، تو وہ نک نیم ہی اتنے کامنلی بولے جاتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتہ ہوتا اس بندے کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کو پھر کبھی پوچھو تو او اچھا آپ کا نام یہ ہے، کیونکہ وہ نک نیم کی وجہ سے اتنے فیمس ہو جاتے ہیں وہ۔ تو اسی لیے یہ دو ریزنز ہیں، ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ قرآن میں مشرکانہ نام نہیں پسند کیا گیا دینا، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو تھی کنیت سے وہ زیادہ فیمس تھا، تو اس وجہ سے وہ دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں یہ جو تبت یدا جو بولا گیا ہے کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے، تو کیا مراد ہے اس سے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ ہاتھ ایک فزیکلی ٹوٹنا، چلو ایک وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی، لیکن سب سے پہلے مطلب دیکھیں تب کا مطلب کیا ہے۔ تب اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، خسران، ناکامی بھی اس کا مطلب ہے، بربادی بھی اس کا مطلب ہے، نقصان ہو جانا، گھاٹا ہو جانا کسی چیز کا۔ تو یہ سارے معنی جو ہیں تب کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہاتھ ٹوٹنے سے مراد بیسیکلی جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے کہ ہاتھ اس کے ٹوٹ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ توڑ کے کیا کر دیں گے؟ مطلب وہ چیزوں کا ایک طرح سے کفارہ تو نہیں ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں ناکام ہو جانا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تبت یدا یعنی کہ ناکامی ہو جانا، اس مقصد میں ناکامی، کون سا مقصد؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ آ رہا تھا بار بار کہ اسلام کی اشاعت نہ ہو سکے، اسلام پھیل نہ سکے، اور اس کا مقصد تھا کہ میں جو مرضی حرب آزماؤں لیکن میں نے اس دین کو پھیلنے نہیں دینا۔ تو وہ ہر ممکن کوششوں پہ لگا ہوا تھا، جس کے لیے وہ اپنا پیسہ بھی استعمال کر رہا تھا، وہ اپنی انرجی بھی استعمال کر رہا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ایک طرح سے بتایا گیا ہے، کیونکہ آپ دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ ہاتھ انسان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ ایک قوت کی نشانی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سارے کام کس سے کرتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں نا۔ اگر انسان کے ہاتھ ہی نہ رہیں تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک طاقت کی نشانی ہے، ایک قوت کی نشانی ہے، کیونکہ میجورٹی جو دیکھیں ہم کام ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ اس سورہ کے نزول پہ 7-8 سال ہی تقریباً گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر بیشتر وہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھ تھے۔ تو مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا ابو لہب کو، کیونکہ سارے ایلیٹ جو لوگ تھے وہ جنگ بدر میں سب ہلاک ہو گئے۔ تو ابو لہب کو یہ سن کر اتنا غصہ آیا، اتنا رنج ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، مر گیا۔ اور ایسے ہی خالی ایک عام موت نہیں ہوئی اس کی، عبرتناک موت اس بندے کی ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی، اور یہ چیز ہم اس کی ریفرنس میں بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے ہاتھ برباد ہو گئے، کہ کس طرح سے وہ ناکام ہوا ہے اپنے مشن میں۔ تو اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی کہ جس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوڑ کی بیماری آپ کہہ لیں، اس ٹائپ کی بیماری اس کو لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے جو تھے اس کو کہتے ہیں کہ دور دراز کسی ایریے میں کہیں چھوڑ آئے، کیونکہ چھوت کی بیماری تھی نا، تو ڈر تھا کہ لگ جائے گی۔ اپنے ہی گھر والے اٹھا کر جنگل میں چھوڑ آئے، اور کہتے ہیں کہ وہیں پہ مر گیا وہ، اور مرنے کے بعد 3 دن تک کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ پھر جب لوگوں نے اس کی لاش
چاہے ظاہر ہے 3 دن سے پڑی ہے وہاں پہ مکہ میں. آپ کو پتہ ہے گرمی کتنی ہے. لاش جب سڑنی شروع ہو گئی تو اس سے بو آنے لگ گئی. اب بو چاروں طرف پھیلی. لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے جا کے اس کے بیٹوں کو لان تان کی کہ تمہارے باپ کی لاش سڑ رہی ہے کہ کم از کم اس کو دفنا ہی دو جا کے, کچھ تو کرو اس کا, کہ پڑی ہے کہ اپنے اولاد ہو تم, کچھ تو کرو اس چیز کا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بچوں نے کیا کیا ہے کہ حبشیوں کو کچھ اکٹھا کر کے کچھ پیسے دیے ان کو, لاش اٹھوائی اپنے باپ کی, یعنی کہ خود بھی نہیں اٹھائی. اور کیسے اٹھوائی؟ کہتے ہیں سٹکس لی تھی, لکڑی کی سٹک سے لے کے اس سے دھکیل کے انہوں نے گڑھا کھودا ہے اور لاش کو گڑھے میں پھینک دیا. اس طرح انجام ہوا اس بندے کا, یعنی کہ باپ کو صحیح طریقے سے دفنا بھی نہیں سکے وہ لوگ. اب اس آیت نمبر 2, نہیں کوئی کام آیا اس کو مال اس کا اور نہ ہی جو اس نے کمائی کی. اب مال سے دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے مکہ کے جو مالدار ترین لوگ تھے نا, اور کہتے ہیں کہ ان مکہ کے مالدار جو تھے ان میں سے ان 4 میں سے ایک تھا. اگر 4 آپ لے لیں ٹاپ 10 جیسے ایک ہوتے ہیں تو اس میں سے ٹاپ 4 جو تھے ان میں سے یہ تھا. اتنا پیسہ اس بندے کے پاس تھا. اور کہتے ہیں کہ اس کا جو پیسہ تھا وہ اتنا زیادہ اس کے پاس تھا کہ جیسے کہہ لیں کہ جو 4 شروع کے لوگ تھے تو ان کے پاس 1 قنطار اس وقت کی ایک وہ کہہ لیں آپ یونٹ جو ہوتا ہے نا کہ میجرمنٹ کا یونٹ جو ہوتا ہے, کہ 1 قنطار سونے کے مالک جو لوگ تھے ان میں سے ایک یہ تھا. اور کہتے ہیں کہ 1 قنطار جو ہوتا ہے وہ 200 اوکیا کا ہوتا ہے. ایک قنطار بیسیکلی 200 اوکیا ہوا, اور 1 اوکیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے 1 اوکیا جو ہے. اور اس کے پاس کتنے تھے؟ 200. تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا مال اس کے پاس تھا. یہ اپنے مال کی وجہ سے غرور میں بہت تھا, بہت متکبر تھا. اور اس کا ہم نے پیچھے پوائنٹس میں بھی پڑھا تھا کہ اس پہ غرور بہت تھا اس کے اندر, کہ میں کیوں اس دین کو ایکسیپٹ کروں, یہ تو میرے برابر ہو جائیں گے لوگ. تو مغرور بہت تھا. اور اس نہ صرف یہ کہ پراؤڈ تھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ بخیل بھی تھا. اور یہ اپنی اس سے جو ہے بہت زیادہ سٹنجی تھا بیسیکلی, اور بہت زیادہ لو کرتا تھا اپنی منی سے. کیونکہ جو سٹنجی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ منی سپینڈ نہیں کر سکتے, وہ ہر وقت گنتے رہتے ہیں, اپنا پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں. یہ اس طرح کا تھا. اور بتایا کیا گیا اس آیت میں کہ اتنا مال ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس کی موت کیسے ہوئی. کوئی چیز کام آئی؟ آخر پہ کچھ بھی کام نہیں آیا. وہ مال سارا کا سارا رہ گیا. پھر جو کسب ہوتی ہے, کسب کس کو کہتے ہیں؟ کمائی کو. انسان کی کمائی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد, بچے ہوتے ہیں نا. ہماری کمائی جو ہوتی ہے ہماری اولاد ہے, کہ ہم اپنی اولاد کی جب اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ کمائی کا جو ریٹرن ہمیں ملتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ, کہ آپ کی اولاد جب اچھے کام کرے گی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. تو اس لیے اولاد کو کمائی کہا جاتا ہے. تو اب اس کے بیٹوں کا آپ نے حال سنا, ابھی ہم نے بات کی کہ بیٹوں نے جب جیسے ہی باپ بیمار ہوا, بیماری لگی, اس کو شہر سے باہر ڈراپ کر کے آ گئے چھوڑ کے. تو نہ بیٹے کام آئے نہ مال کام آیا. انہی 2 چیزوں پہ غرور تھا نا اس کو بہت زیادہ, کہ میری اولاد ہے بہت زیادہ, میرا مال بہت زیادہ ہے. دونوں چیزیں اللہ نے زندگی میں دکھا دی کہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی جس پہ تم غرور کرتے تھے. اب اس کی یہ 2 آیات دیکھیں جو شروع کی ہم نے پڑھی ہیں, یہ ہو گئی اس کے بارے میں. اور تیسری جو آیت ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو ساری وہ چیزیں تھیں جو اس نے کی یا اس کا انجام ہوا. تو آگے اس کے ساتھ اب کیا ہوگا کہ ان قریب وہ ڈالا جائے گا آگ میں, جہاں پہ وہ جلے گا. اور وہ آگ کیسی ہوگی؟
بہت بھڑکتی ہوئی، شعلوں والی، اونچے اونچے شعلے جس میں سے نکلیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. اور ان قریب، یہ سین دیکھیں، یہ ورڈ ہے نا سیصلہ، سین جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. تو ان قریب، اب ہم سوچیں کہ ان قریب کیسے ہو گیا؟ ابھی تو جب قیامت آئے گی تو تب کہیں جب اس کے بعد حساب کتاب ہوگا تو ڈالا جائے گا. لیکن یہاں پہ ان قریب جو ہے وہ یہ کہ قیامت تو آئی کھڑی ہے ایک طرح سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ قیامت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، 2 انگلیوں کے ساتھ، کہ میں تو اب آ گیا ہوں، تو اس کے بعد نیکسٹ چیز جو اب آئے گی وہ قیامت ہی آئے گی. اب ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ شاید قیامت بہت دیر سے ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک قیامت وہ تو جب آئے گی وہ تو اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا ایکچول ٹائم کب ہوگا. لیکن ایک قیامت وہ بھی ہے جو ہم سب کی، ہماری موت کے ساتھ آئے گی. ہم سب کی جب موت کا وقت آ جانا ہے ہماری قیامت شروع ہو جائے گی. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اگر ہم میں سے آج کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس بندے کی قیامت آج ہی سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن ہوگا، تب تک وہ قبر میں رہے گا. لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا. اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ ان قریب کی جیسی، اب اس کی ڈیتھ تو ہو گئی، کہ اب جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بھی تو آگ ہوگی نا اس کے لیے، کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ جب کوئی بندہ بہت گناہ گار ہوتا ہے تو قبر میں بھی اس کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے وہیں پہ. پھر دوسرا عذاب جا کے اس کو ہوگا قیامت کے دن جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. 3 آیات جو تھیں یہ ابو لہب کے بارے میں تھیں. اگلی 2 آیات جو ہیں وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہیں. وَامْرَأَتُهُ، وہ بیوی اس کی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کیا تھی؟ اٹھانے والی تھی لکڑیاں، جو کہ آگ کا ایندھن جو جس کو جلایا کرتے تھے لکڑیوں کو، وہ اٹھانے والی تھی. اب اس سے تھوڑا سا اب ہم یہاں پہ اس کی بیوی کی ڈیٹیل تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بھی نام سے مشہور تھی زیادہ، جمیل آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ بھی اس کی کنیت تھی. جمیل وہ بھی اس کی کنیت تھی، جبکہ اس کا اصل نام کیا تھا؟ عروہ اصل نام تھا. ابو لہب کا جیسے تھا عبد العزیٰ، اور اس کا نام تھا عروہ، لیکن اس کی کنیت جو تھی وہ جمیل کے نام سے مشہور تھی، اور ابو سفیان کی بہن تھی یہ. حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جو حضرت اسماء ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو جمیل نے جب سنا، ظاہر ہے اس میں اس کا نام بھی آ گیا، اس نے سنا کہ اس کی بیوی کی بات ہو گئی تو وہ بھی بڑی بپھری ہوئی، بہت غصے میں وہ بھی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی. اس کے ہاتھ میں نا مٹھی بھر کے نا پتھر پکڑے ہوئے تھے اس نے، اور وہ تلاش میں نکلی کہ جا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکوں. یہ میں اتنے غصے میں تھی وہ کہ جیسی سورہ اتری اپنا نام آ گیا اندر. حرم پہنچی تو وہاں پہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے نا یہ کوئی بےہودگی کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود وہ پاس آ کے بھی آپ اس کو نظر نہیں آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے حضرت ابو بکر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے. ہجو کا مطلب یعنی کہ میری انسلٹ کی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے تو تمہاری کوئی انسلٹ نہیں کی. اس پر وہ واپس چلی گئی. یہ جو ہے ابن حاتم کا واقعہ ہے. اور لیکن ایک اور میں حدیث میں بھی تھوڑا سا اس کا آگے پورشن بھی ایڈڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ یہ انسلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ تو اللہ نے کی ہے تمہاری. تو انہوں نے ایک طرح سے چھپی ہوئی بات ڈھکی چھپی کی تھی، لیکن اصل مقصد جو ان کا تھا وہ یہ تھا. اب اس میں جو ورڈ ہے کہ حمالۃ الحطب، تو حمالۃ جو ہوتا ہے حمل سے ہے. حمل ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ حمل میں عورت کیا کرتی ہے،
بچے کو اٹھاتی ہے نا، پیٹ میں بچے کو لے لے کے پھرتی ہے، 9 مہینے اٹھائے پھرتی ہے، تو حمل سے ہی یہ ہے یہاں پہ یہ ورڈ اٹھانا، کسی چیز کو اٹھانا، اور ایسا وزن اٹھانا جس کو انسان خوشی خوشی اٹھاتا ہے، دکھ سے نہیں اٹھاتا، خوشی خوشی اٹھاتا ہے۔ اور حطب جو ہے اس کا معنی ہے لکڑیاں، ایندھن اٹھانے والی جو ہوتی ہے نا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی حطب کا عربک میں ایک ایڈیم کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، جیسے آپ اس کو کہہ لیں کہ محاورے کے طور پہ کہنا چاہیے کہ محاورے کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ جو بہت زیادہ چگلیاں کرتا ہو نا، چغل خور جو ہوتا ہے، اس کو بھی عربک لینگویج میں حطب بولا جاتا تھا۔ یہ بہت زیادہ بیک بائٹنگ کو کرتا ہو تو اس کو بھی، تو عربک میں دونوں ہی معنی آتے ہیں کہ ایک لکڑیاں اٹھانا اس کی، اور دوسرا یہ کہ بیک بائٹنگ، جو بہت زیادہ بیک بائٹنگ کرتا ہو، کہ فیمس ہو اس وجہ سے کہ بہت چگلیاں کوئی کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ورڈ اس لیے آیا ہے کہ وہ ایکچولی لکڑیاں ایندھن کی ڈھو کے لاتی تھی، اٹھا کر لے کر آتی تھی رات، اور کیا کون سی لکڑیاں اٹھاتی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کانٹے، بالکل، کہ اس نے طریقہ ہی یہ بنا لیا تھا، روزانہ جاتی تھی راتوں رات لا کے دروازے پہ بچھا دیتی تھی کانٹے۔ تو ایک تو یہ کام کرتی تھی، دوسرا وہ کیا کرتی تھی کہ لوگوں میں جو تھی وہ بہت زیادہ چغل خور بھی مشہور تھی، جو اس کی بیوی ام جمیل ہے، چگلیوں کی بڑی عادت تھی، چگلیاں کھاتی تھی، ادھر ادھر بات اس کی ادھر اس کی ادھر، اس طرح بہت زیادہ کرتی تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کا جو تھا نام یہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں معنی ہم نے دیکھ لیے کہ اس کے جو ہیں وہ یہاں پہ کریکٹ ہوں گے۔ پھر لاسٹ آیا جو آیا نمبر 5 ہے، فی جیدہا، میں اس کی گردن، اس کی گردن میں۔ اب اس کی گردن میں کیا ہے؟ حبل، رسی، من مسد۔ مسد ہوتا ہے، میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے نا، اس سے بنائی جاتی ہے جو رسی۔ اس زمانے میں تو چونکہ کھجور کے درخت بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس کے چیزوں کو استعمال کیا کرتے تھے بہت زیادہ۔ اور گردن کا لفظ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے، یہ جید کا جو ورڈ ہے نا، جیدی ہا، گردن اس کی۔ اب یہ وہ ورڈ ہے جس کے معنی ہے، یہ ایسی گردن کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمبی بڑی خوبصورت گردن ہو اور زیورات سے بھری ہوئی، بہت زیادہ زیور پہنا ہو جیسے گردن میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ یہ ام جمیل جو تھی نا، اس کی گردن میں آلویز ایک نیکلس ہوتا تھا جو بہت قیمتی نیکلس تھا، کیونکہ میں بتایا بہت امیر تھی، یہ بڑے پیسہ بہت تھا ان کے پاس، تو اس کے گردن میں بہت ایکسپینسو نیکلس ایک تھا، اور یہ کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا، یہ 2 بڑے بڑے ایک جو ان کے بت تھے نا، ان کا نام ہے لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچوں گی اور اس کے جو پیسہ ہوگا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں ان کو، مطلب ان کے اگینسٹ یوز کروں گی، یہ پیسہ لے کے اس ہار کو، کیونکہ وہ ہار اس کو بہت پسند تھا۔ تو مقصد اس کا کیا تھا کہ میری جو فیوریٹ چیز ہے نا، وہ بھی کہ میں اتنی نفرت کرتی ہوں ان سے کہ میں اپنی فیوریٹ چیز بھی بیچ کے اس راستے میں لگاؤں گی۔ اور اس کہتے ہیں کہ ہار کے اوپر وہ فخر بھی بہت کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت مہنگا ہار پہنتی تھی اور وہ اس پہ فخر بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو اس پہ کہا گیا ہے کہ دوزخ میں رسی پڑی ہوگی گلے میں اس کے، اب کیونکہ وہ ہار ہی بہت شوق سے پہنتی تھی نا، تو وہاں بھی اس کو ہار ہی پہنایا جائے گا رسی کا۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے کہ جیسے قرآن میں اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات، جیسے آپ نے قرآن میں کبھی پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ، تو اس میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ انہیں خوشخبری دو عذاب کی، خوشخبری دو سخت عذاب کی۔ تو یہ تو مطلب دیکھا جائے تو خوشخبری بھی ہے، اور عذاب کی خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جس طرح کا ایک طنزیہ ہے نا کہ اب بھگتو مزہ، اب چکھو مزہ عذاب کا، تو یہ اس طرح کا ایک طرح سے معنی ہے کہ اب اس کی گردن میں جو ہوگی رسی ہوئے گی۔ اور وہ رسی جو ہے وہ ایک، اس میں ڈیفرنٹ قول ہیں علماء کے کہ وہ کس قسم کی رسی ہے۔ ایک تو اس میں کہتے ہیں کہ جو خوب مضبوط رسی بنی ہوئی ہوتی ہے
اس کو مسد کہتے ہیں. ویری اسٹرانگ جو ایک آپ کہہ لیں روپ جو بنی ہوئی ہوتی ہے. سیکنڈ اس میں اوپینین جو ہے وہ ہے کہ وہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہے. تھرڈ اس میں یہ ہے کہ رسی اونٹ کی کھال کی، کچھ کہتے ہیں اونٹ کی کھال سے بھی لیدر سے جیسے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ لیدر کی بنی ہوئی رسی ہے. اور ایک اس سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ رسی جو تھی وہ میٹل کی بنی ہوئی تھی. جیسے کہ لوہے کے تار ہوتے ہیں نا، تو اگر آپ لوہے کے تاروں کو لے کر ملا کر، ایک تار نہیں بہت سے تار لوہے کے لے کے تو ان کو ملا کر آپ رسی کی طرح بنا دیں، یا جیسے کہہ لیں چٹیاں ہم لوگ بناتے ہیں بالوں کی، بہت سارے بال اکٹھے کر کے، تو اسی طرح جب آپ بہت سے لوہے کے تاروں کو لے کر ان کو روپ کی طرح بنا کے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رسی کتنی مضبوط ہوگی. جیسے ابھی بریجز وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، سسپینشن بریجز جیسے ہیں، ایون ابھی ہم نے وہ دیکھا تھا گولڈن گیٹ برج بھی، تو اس کے کبھی وہ اتنے موٹے وہ لوہے کے تار ہیں اور وہ ایسے ایسے راؤنڈڈ ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایک تار اور اس کو بھی کر کے تو وہ بڑی ایک رسی بنائی ہوئی ہے انہوں نے لوہے کی. تو اس سے مراد وہ رسی بھی ہے. کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے، یہ مختلف قول ہیں تو کوئی بھی چیز اس میں ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ رسی اس کو قیامت کے دن ڈالی جائے گی. اور دوسری اس میں جو ایک چیز یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ اپنی وہی لکڑیاں لے کے آ رہی تھی، اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ چونکہ لکڑیاں اٹھانے کے لیے ظاہرہ وزن ہوتا تھا، تو یہ نا گلے میں پٹا ڈالتی تھی، ایک چوڑا سا پٹا، اور اس پٹے کے ساتھ وہ لکڑیاں باندھ کے تو گلے میں ڈالا ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر اٹھانا بھی مشکل سارا، تو وہ ایسے آگے لکڑیاں باندھ کے نا تو وہ آتی تھی لے کے. تو ایک دفعہ وہ آ رہی تھی، پتھر پڑا تھا، اس کا پیر لگا اور یہ گری. یہ جب گری وہ اس طریقے سے کچھ گری کہ وہ جو پٹا تھا اس کا اپنا، اس کے ساتھ وزن لٹکا ہوا اتنا کہ وہ ٹویسٹ ہو گیا اس کی نیک کے اراؤنڈ، اور اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک یہ بھی اس میں جو ہے نا کہ اس کی گردن میں رسی تھی، کہ یعنی کہ مرتے وقت اس کے جو گردن میں رسی، اس سے ڈیتھ ہوئی. اور دوسری چیز کہ قیامت کے دن بھی جب وہ جہنم میں جائے گی، وہاں بھی اس کو قبر کہہ رہی ہوں، جو اس کا جہنم کے اندر اس کو وہ رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی. تو یہ اس کا جو تھا اس آیت سے ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے. اب کچھ تھوڑے سے ہم لوگ اس میں بس جو ہم نے اب پوری سورہ پڑھ لی، تو تھوڑے سے پوائنٹس ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیں. کہ نام ہم نے دیکھا کہ دونوں کے نام ہم نے دیکھے کنیت. اب اس میں جو ابو لہب کا نام تھا عبدالعزیٰ، تو اس میں کہتے ہیں کہ جب ہم بھی نام رکھیں بچوں کے تو ہمیں سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے، کیونکہ اب دیکھیں اس کا نام ہی مشرکانہ نام تھا، کفر والا نام تھا نا بیسکلی. تو پھر کہتے ہیں کہ نام جو ہوتے ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. اینڈ دس از ٹرو کہ آپ نے اکثر کبھی دیکھا ہوگا کہ نام جو ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پرسنالٹی کے اوپر. تو ہم بھی جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو سم ٹائم ہم ایسے امپریس ہو جاتے ہیں، دوسرے چھوٹے چھوٹے نام ہے، اور ایسا نام رکھیں جو بڑا منفرد ہو، بڑا یونیک نام ہو جو کسی نے سنا نہ ہو، لیکن معنی کچھ نہیں پتہ آپ کو اس کے، کیونکہ یہ آپ کے بچے کے ساتھ پوری لائف اس کے رہے گا. تو نام رکھیں تو ایسا رکھیں کہ جس کے معنی اچھے ہوں اور وہ بچے کی پرسنالٹی ویسی ہی ہو جائے. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام کیا تھا، ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور جب کہ ابو لہب کا نام کیا تھا عبدالعزیٰ، یعنی کہ بت کا بندہ. تو ناموں سے ہی کتنا ہے کہ آگے عبداللہ جو تھا تو اس کی اولاد دیکھیں کیسی ہوئی. اب نام ہی مشرکانہ تھا تو آگے کس طرح ہوا. تو نام جو ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے. اور دوسری بات ہمیں ایک اور کیا پتہ چلتی ہے کہ عورت کا کردار پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے اٹس اے ویری کروشل ایلیمنٹ، ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے فیملی کے اندر. اور آپ سب بھی اس سے ایگری کرتے ہوں گے کہ عورت میں ماں کا رول کتنا زیادہ ہوتا ہے. گھر کے اندر جو عورت کا رول ہے
وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہسبینڈ تو سارا دن گھر سے باہر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو پالنا یا بچوں کی تربیت کرنا وہ عورت ہوتی جو کرتی ہے. تو اگر عورت خود اچھی نہیں ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ تو جب عورتیں جو ہیں وہ جس طرف ان کے ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو اس طرف موڑ دیتی ہیں. اب عورت اگر ماڈرن قسم کی ہے تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ بچوں کو تو لائے گی، اس کا ہسبینڈ بھی اس کے پیچھے لگ جائے گا اسی طرح ہی. اور اسی طرح اگر دیندار عورت ہوگی تو آپ دیکھیں کہ شوہر بھی اگر شروع میں نہیں ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس طرف آنا شروع ہو جائے گا. تو عورت جو ہے ایک کی رول ادا کرتی ہے گھر کے اندر، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. یہاں بھی ہم نے اس سورہ میں بھی دیکھ لیا کہ یہ جو تھی یہ بھی اپنے گھر میں ایکولی جو تھی پارٹ ادا کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. تو جو ہسبینڈ تو کرتا ہی تھا یہ بھی ساتھ ساتھ کم نہیں تھی پیچھے. تو اس سورہ میں اسی سے ہمیں دیکھ لیں کہ 5 ٹوٹل آیات ہیں، 3 آدمی کے اوپر تو 2 عورت کے اوپر ہیں، اس کی بیوی کے اوپر. تو امپورٹنس اسی سے ہمیں پتہ چل جاتی کہ امپورٹنٹ تھی تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں اس کا جو ہے ذکر کیا. اب دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کماتے ہیں، مال ہے یا اولاد ہے، وہ آپ جب قبر میں بندہ جاتا ہے کوئی چیز انسان کے کام نہیں آتی، ساتھ کوئی آپ کے نہیں جائے گا، اور جائے گا تو کیا جائے گا؟ آپ کے اعمال، جو کام آپ نے دنیا میں کر لیا وہ والی کمائی ساتھ جائے گی. اولاد والی کمائی نہیں جائے گی. اولاد کی کمائی اس صورت میں جائے گی جب آپ کی اولاد نیک اعمال کرے گی، جب آپ کی اولاد سیدھے راستے پہ ہوگی آپ کو قبر میں بھی اس کا جو ہے ثواب ملے گا. لیکن وہی اولاد اگر آپ نے تربیت ٹھیک نہیں کی اور اگر وہ غلط راستے پہ چل نکلی تو آپ کے لیے قبر میں جو ہے عذاب کا باعث بن جائے گی. تو اس لیے اولاد جو ہے کمائی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کمائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا حلال کما لو حرام کما لو جیسے بھی کر لو. تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ ہم جب نہ ہوں قبر میں ہوں تو ہمارے پیچھے بھی کم از کم کوئی استغفار کرنے والا ہو. کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے جب اولاد استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، ان کی رینکنگ جو ہوتی بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے ہیں ان کے اوپر سے. تو یہ کہ کم از کم ہمارے پیچھے بھی ہمارے بچے ہوں جو ہمارے لیے پیچھے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا ہمارے لیے کر سکیں. تو یہ ہماری آج کی سورہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی سورہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد